الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الله بے شک اللہ تعالی لا يخفى علیہ شیء نہیں پوشیدہ اس پر کوئی شے فی الارض ولا فی السماء زمین میں اور نہ آسمان میں. هو الذی اللہ وہ ذات ہے یصورکم فی الارحام جو صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں میں کیف یشاء جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا ہو کوئی الہ نہیں سوائے اس کے العزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا پہلا رکوع آیت نمبر 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا سورہ آل عمران میں اہل کتاب کے شبہات کے جوابات ہیں. ابتدا میں ان کے وہ شبہات جو مسئلہ توحید سے متعلق ہے، پھر وہ شبہات جو رسالت سے متعلق تھے، لیکن شبہات کے جوابات دینے سے پہلے مسئلہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا وہی ہے. پوری کائنات کا مدبر اور تھامنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس سے پہلے مسئلہ الہ کے موقع پر کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ مسئلہ الہ بیان فرماتے ہیں وہاں پر بنیادی طور پر کتنی صفات کا ذکر ہوتا ہے جی؟ 2. نمبر 1 علم، نمبر 2 قدرت. جزاک اللہ. علم اور قدرت یہ 2 صفات ہے جو الہ کے اندر ہوتی ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ چونکہ بنیاد ہے کلمے کی، تو الہ اس کو کہتے ہیں جو علم والا بھی ہو قدرت والا بھی ہو. جو انسان عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کو جانتا ہو، دیکھتا ہو، ظاہر کو بھی اور دل کے ارادوں کو بھی جاننے والا ہو، اور اس پر ثواب اور عذاب اگر درست کر رہا ہے تو اجر اور غلط کر رہا ہے تو سزا دینے پر قدرت بھی رکھتا ہو. تو قرآن مقدس میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے مسئلہ الہ کو بیان کیا وہاں پر ان 2 صفات کو ضرور بیان کیا. اب ہمارا یہ سبق جو کل والا بھی اور آج والا بھی
دونوں میں مسئلہ الہ موجود ہے۔ شروع میں دیکھیں تو اللہ لا الہ الا ہو، اور آج کے سبق کی آخر میں دیکھیں تو لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس لیے یہاں پر بھی ان دو صفات کا تذکرہ موجود ہے، علم اور قدرت کا۔ پہلی آیت میں جو ہمارا آج کا سبق ہے علم کا تذکرہ ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ ہے۔ یہ ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ کبھی علم اللہ تعالیٰ پہلے بیان کرتے ہیں اور کبھی قدرت پہلے بیان کرتے ہیں، لیکن جہاں مسئلہ الہ ہوتا ہے وہاں پر یہ دونوں صفات ہوتی ضرور ہیں ساتھ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا علم یہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ دلوں میں پیدا ہونے والے ارادے اور خیالات کو بھی جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں۔ شیء التنوین للتنکیر، ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نکرہ ہے، کوئی شے بھی چاہے کتنا معمولی سا ذرہ ہی کیوں نہ ہو، ساری کائنات سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ سورہ لقمان میں ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرماتے ہیں نا جی، ان میں بڑی ایک پیاری بات فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، اے میرے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹی سی چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی پتھر کی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا ساتوں آسمانوں میں سے کسی کونے خدرے کے اندر چھپی ہوئی ہو، یا زمینوں میں سے زمین کی کسی حصے کے اندر وہ رائی کے دانے کے برابر چھوٹی سی چیز بھی پڑی ہوئی ہو۔ فرمایا ساری کائنات میں وہ معمولی سا ذرہ شاید کسی اور کو نظر آئے یا نہ آئے، یأت بہ اللہ، ہر ایک سے چھپ سکتا ہے، رب کی ذات سے وہ ذرہ نہیں چھپ سکتا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ کوئی پوچھے الہ کس کو کہتے ہیں تو جواب یہ ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہ ہو اس کو الہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معبود وہ ہے جس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یخفی من اللہ، لوگوں سے تو چھپ جاؤ گے لیکن اللہ سے کیسے چھپو گے؟ ساری کائنات والے دنیا کی نگاہوں سے تو چھپ جائیں گے لیکن اللہ کی ذات سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ساری کائنات کی آنکھیں مل جائیں رب کو نہیں پا سکتی، اور ساری کائنات کی آنکھیں چھپنا چاہیں تو رب سے چھپ بھی نہیں سکتی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء۔ دو بندے ہیں، ایک کا نام صفوان ہے، صفوان بن امیہ مشرکین کا بڑا رئیس ہے، دوسرے کا نام عمیر ہے۔ بدر کے اندر بڑے بڑے کافر مارے گئے، صفوان بڑا مالدار آدمی ہے، عمیر بڑا غریب آدمی ہے۔ ایک دن پہاڑ کے دامن میں چھپ کر دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمیر کہنے لگا یار میرا دل چاہتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالوں، مار ڈالوں، لیکن میرا قرضہ بڑا ہے، بچے چھوٹے ہیں ابھی بڑے نہیں ہوئے، مجھے خطرہ یہ ہے میرے بچے قرضے میں پکڑے جائیں گے، لوگ ان کو مجبور کریں گے اور تنگ کریں گے۔ اگر بچوں کا ڈر نہ ہوتا میں کب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بدر کا بدلہ لے چکا ہوتا۔ صفوان کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو تیرا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے، تیرے بچوں کی پرورش اور کفالت بھی میرے ذمہ ہے، یہ کام کر دے، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈال۔ دونوں نے
اس جگہ پر بیٹھ کر مشورہ کیا جہاں تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا. بڑے معاہدے ہوئے, بڑے عہد و پیمان ہوئے. عمیر نے صفوان سے کہا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام نہ کر دوں تب تک تو نے باقیوں کو بتانا نہیں ہے, چپ کر کے یہ راز رکھنا ہے, تیسرے بندے کو پتہ نہ چلے. معاہدے ہو گئے دونوں کے درمیان. عمیر نے تلوار اٹھائی, زہر کی پان لگائی, مکہ سے مدینہ کا رخ کیا, مدینہ منورہ میں پہنچ گیا. ابھی وہ مدینہ منورہ میں پہنچا ہی نہیں تھا, جبرائیل رب کا پیغام لے کر پہلے آ گئے. اے میرے محبوب, عمیر اور صفوان نے فلاں پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر تیرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے, اس نے خرچے کی ذمہ داری اٹھائی ہے, یہ تلوار لے کر آ رہا ہے. میرے محبوب خیال کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کو دیکھا اور پوچھا عمیر بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کہا جی اپنے رشتہ دار رہتے ہیں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ آپ جانتے ہیں نا جی تلوار کے بغیر تو ہم کبھی سفر ہی نہیں کیا کرتے. اچھا یہ بتاؤ زہر کی پان کیوں لگا کے لائے ہو؟ اب عمیر کا پسینہ چھوٹنا شروع ہو گیا. اس نے کہا جی دشمن کا خطرہ تھا نا اس لیے لے کر آئے ہوں. اچھا یہ بتاؤ پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کے صفوان کے ساتھ کیا معاہدہ کر کے آئے ہو؟ عمیر نے تلوار ادھر ہی پھینکی اور بول اٹھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آمنہ کے لال تو اللہ کا سچا رسول ہے. جہاں میں اور صفوان بیٹھ کر معاہدہ کر رہے تھے اللہ کی قسم تیسرا بندہ وہاں موجود ہی کوئی نہیں تھا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. جہاں مرضی چھپ کر چلے جاؤ اللہ سے تو کوئی مخفی نہیں. سبحان اللہ. ادھر صفوان مکہ میں کہہ رہا ہے خبر آنے والی ہے, ابھی کوئی خبر اہم خبر آنے والی ہے. او کوئی دس تا صحیح کیڑی خبر ہے, اے پتہ چل جاسی نا. وہ پتہ چلا عمیر نبی پاک کا غلام بن گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا. جن کو خریدنے گئے تھے انہی کے ہاتھ خود بک گئے جا کر. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. فرمایا اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں, نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. اللہ ایک مقام پہ سورہ نام میں فرماتے ہیں ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. فرمایا دانا جو زمین کی تاریکیوں میں چلا جاتا ہے, زمیندار پھینک کے آ جاتا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں ہے رخ سیدھا ہے یا الٹا ہے, پتہ ہی نہیں ہے کس طرف پھینک رہا ہے, یوں بیج پھینک کر آ جاتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, زمین کے اندھیروں کے اندر دانا چلا جاتا ہے, نہ زمیندار جانتا ہے نہ زمیندار کا باپ جانتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تیرے اس دانے کو دیکھنے والا, اس کے رخ سیدھے کرنے والا, اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تجھ سے تو وہ مخفی ہو گیا لیکن مجھ سے مخفی نہیں. سبحان اللہ. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون, کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب, اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. خاک ہے یہ کس کی, کس کا ہے یہ نور آفتاب, کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب, اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب. فرمایا اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ازواج مطہرات کے پاس ٹھہرتے ہیں, تھوڑی تھوڑی دیر سب کے پاس ٹھہرتے ہیں. اور حضرت زینب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس شہد آ گیا اور انہوں نے رکھا ہوا. نبی پاک جب اٹھنے لگتے ہیں یا رسول اللہ ٹھہرے آپ کے لیے شربت بناتی ہوں, آپ ٹھہر جاتے ہیں, آرام آرام سے بناتی. ہر بیوی کی خواہش نبی پاک میرے پاس زیادہ ٹھہریں. اب جناب وہ جناب پوری دیر لگا رہی ہیں, نبی پاک وہاں بیٹھے ہوئی ہیں. باقی جناب بیویوں کو یہ بات اچھی نہ لگی,
پر نبی پاک ادھر زیادہ ٹھہرتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا ٹھہرتے ہیں، کیونکہ 100 کن جو ہوتی ہے نا، یہ کہاں برداشت کر، کن کہتے ہیں ذرے کو، یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ لوہا جو کاٹ رہے ہوتے ہیں، پائپ وغیرہ چھوٹے چھوٹے ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کن کہتے ہیں۔ وہ کن اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ میں گر جائے تو بڑا مسئلہ خراب ہوتا ہے نا، اور ایک نہیں اگر 100 گر جائیں تو 100 کن، کتنے؟ 100 کن، پورے 100 کان گر جائیں آنکھ میں تو آنکھ کا تو کچھ رہے گا نہیں، ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری بیوی جو ہوتی ہے نا جی، وہ اپنی دوسری کو 100 کن سمجھتی ہے، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ 100 کن، بس 100 ذرے آنکھ میں ہے۔ اب جناب وہ برداشت تو مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، سننے میں آیا، تجربہ تو نہیں ہے، کہ جناب ایک بیوی ہوگی تو شوہر سے لڑے گی، اور 2 بیویاں ہوں گی تو وہ آپس میں لڑیں گی۔ یہ بڑا ایک زبردست کام ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین نہیں کہتے ڈرتے ہوئے، پتہ نہیں مصیبت ہی نہ بن جائے۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے مشورہ کیا، نبی پاک وہاں زیادہ ٹھہرتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ اب شہد تو ہے کوئی نہیں کہ ہم بھی جناب شہد پلائیں، یا تو جناب شہد ہو ہمارا، وہ تو ہے کوئی نہیں، وہ تو زینب کے پاس ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اب کوئی ایسا طریقہ کریں کہ اللہ کے نبی وہاں نہ ٹھہرے۔ انہوں نے کہا مغافیر جو ایک گوند ہوتی ہے، یا رسول اللہ آپ نے مغافیر تو نہیں پی، اس کی کوئی جناب وہ خوشبو سی آ رہی ہے، بو سی آ رہی ہے، نبی پاک کو نفرت ہوگی، آپ کہیں گے میں شہد نہیں پیوں گا۔ انہوں نے مشورہ کیا، عائشہ نے بھی کہا، حفصہ نے بھی کہا، جب بار بار ایک بات کہی ہے بندے کو شک تو پڑ ہی جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شک پڑے، وہ شاید کوئی آ رہی ہے، ایسی بو آ رہی ہے جو یہ دونوں کہہ رہی ہیں، کیونکہ عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی، میں آئندہ شاید استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ نے سورۃ تحریم نازل کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ اب اللہ نے سارا مشورہ بتا دیا کہ یہ مشورہ ہوا تھا۔ اب جب مشورہ ہوا نا تو آپ نے کہا اچھا تو ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا، تو سورۃ تحریم میں ہے۔ جب آپ نے یہ کہا نا تو ازواج مطہرات میں سے بیوی نے کیا کہا؟ من انبأک ھذا، من انبأک ھذا، یہ مشورہ تو ہم نے بڑا چھپ کر کیا تھا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس نے بتایا جو علم والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے۔ نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس نے بتایا جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپ، اور قدرت اگلی آیت میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، قدرت کے تو کیا ہی کہنے، فرمایا تمہاری صورتیں بناتا ہے رحم میں، جیسے چاہتا ہے ویسے بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ زمر میں فرمایا نا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، صورتیں بناتا ہے تمہاری ماں کے رحم کے اندر، ایک کے بعد دوسری تخلیق، اور 3 اندھیروں کے اندر بناتا ہے، تیری ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، 3 اندھیروں کے اندر تیری صورت کو بنانے والے کو الہ کہتے ہیں۔ دنیا والے نقلی تصویر بھی اندھیرے میں نہیں بنا سکتے، وہ اصلی تصویر 3 اندھیروں میں بنا رہا ہے، اور کس طرح بنا رہا ہے؟ فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہتا جا رہا ہے اسی میں ڈھالتا جا رہا ہے۔ اور سورۃ المؤمنون میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ،
इंसान को मिट्टी के खुलासे से बनाया, सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी करारिम मकीन, फिर नुत्फा बनाकर एक महफूज मकाम में रख दिया, सुम्मा खलकना नुत्फत अलका, फिर नुत्फे का लोथड़ा बनाया, फखलकनल अलकत मुज़गा, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फखलकनल मुज़गत इज़ामा, फिर उस बोटी की हड्डी बनाई, फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाया, सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर, फिर अपनी कुदरत का रूह उसने फूंक दिया, नक्शो निगार उसके बना दिए, हाथ बन गए, पाँव बन गए, आज़ा सारे बन गए। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बरकत देने वाला वो अल्लाह है जिसने इंसान को खूबसूरत करके बना दिया है। सुभान अल्लाह। फरमाया इंसान आज अपना चेहरा देखता है, देखते देखते सैर नहीं होता, जनाब बड़ा खूबसूरत मेरा चेहरा है, एक बात का जवाब तो दे, जब मैं अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी सूरत बना रहा था, बता कौन मुझे मशवरा दे रहा था, कौन सा तेरा माबूद था, या तेरा कोई रिश्तेदार था, या तेरी माँ ने मशवरा दिया, या तेरे बाप ने दिया। पर मैं तू जवाब दे या न दे, मैं अल्लाह खुद तुझे बताता हूँ, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, मुझे किसी ने मशवरा नहीं दिया, जैसा चाहा तुझे मैंने वैसा बना दिया है, अपनी मर्जी के साथ बनाया है। एक इल्म तो मेरा इतना है कि कोई चीज़ मुझसे छुप नहीं सकती, ताकत इतनी है, नुत्फे पे कारीगरी की तो अशरफुल मखलूकात बना डाला है, जिसके अंदर इल्म भी हो, जिसके अंदर कुदरत भी हो, वही माबूद होता है। ऐसा इल्म भी किसी और में नहीं, ऐसी कुदरत भी किसी और में नहीं, तो फिर मेरे अलावा माबूद भी कोई नहीं। इसलिए फरमाया ला इलाहा इल्लाहु, फिर कोई इलाह भी नहीं सिवाय उसके। क्या मतलब? इस तरह जानने वाला भी कोई नहीं, कोई और ऐसी हस्ती कोई नहीं जिस पर हालात मख्फी न हो, कोई और ऐसी हस्ती कोई नहीं जो सब कुछ जानने वाला हो, और कोई और ऐसी हस्ती भी कोई नहीं जो यूं नक्शे बनाने वाला हो। ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई इलाह नहीं। अल अज़ीज़ुल हकीम, गालिब भी है, हिकमत वाला भी है, इक़्तिदार वाला भी है, कोई हिकमत के खिलाफ फैसला भी, लोगों के पास थोड़ी इक़्तिदार आ जाए, थोड़े ताकत आ जाए, फिर वो गलत फैसले भी करते हैं। रब कहता है मैं बहुत बड़े इक़्तिदार वाला हूँ, लेकिन कोई फैसला गलत नहीं होगा। अल अज़ीज़ुल हकीम, जितना बड़ा इक़्तिदार है उतना बड़ा हिकमत वाले फैसले भी मेरे होते हैं। अल्लाह ताला अपनी ज़ात पे कामिल यकीन नसीब फरमाए। तर्जुमा दोबारा सुने, इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन, बेशक अल्लाह ताला वो ज़ात है कि मख्फी नहीं उस पर कोई शय, फिल अर्ज़ वला फिस समा, न ज़मीन में न आसमान में, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वही अल्लाह है जो सूरतें बनाता है तुम्हारी रहमों में जैसे चाहता है। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, कोई इलाह नहीं सिवाय उसके जो गालिब है, हिकमत वाला है।